جب ذکر مصطفیٰ کو سن کر تیرے دل کو اطمینان، قرار، سکون مل گیا تو اب میں بھی تجھے عام نہیں رہنے دوں گا، بلکہ جس طرح تو میرے مصطفیٰ کا نام سن کر خوشیاں منائے گا، اسی طرح میں اللہ تجھے جنتی بنا دوں گا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، آپ کی جو خاموشی ہے مجھے ختم کرنی ہے، آپ ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھیے، یہ ذرا محفل کا ماحول بنائیں، خوبصورتی پیدا کریں، یہ حضور کی محفل ہے۔ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں جاتے ہیں نا، اچھے بن کے جاتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ یار ہمارے دوست نے بلایا ہمیں اس کی محفل کو 4 چاند لگانے ہیں۔ آج دنیا دار نے نہیں بنایا، آج ہمیں اللہ نے بلایا ہے، اور نبی کے فکر کی محفل کو 4 چاند جو لگاتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو 4 چاند لگاتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ تو ذرا مل کر اس محفل پاک میں آپ بھی شامل ہو جائیے تاکہ ہم سب کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور مقصد بھی پورا ہو جائے۔ یہ دن رات آکے نم کس لیے ہیں، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہیں، ہے غم خار آقا، ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہے، گناہ گر بولے کون اب ہمارا، گناہ گر بولے کون اب ہمارا، تو سرکار بولے، تو سرکار بولے کہ ہم کس لیے ہیں، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہیں، غم خار آقا، ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہے، یہ پوچھا کہ سجدہ کریں کس جگہ پر، یہ پوچھا کہ سجدہ کریں کس جگہ پر، تو بولا یہ عاشق، تو بولا یہ عاشق، قدم کس لیے ہے، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہے، اگر ان کو حاکم قبر میں ہے آنا، اگر ان کو حاکم قبر میں ہے آنا، تو زندہ خدا کی، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہے، یہ دن رات آکے نم کس لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میں مصطفیٰ کی تابعداری کرو۔
یحببکم اللہ۔ پھر مصطفیٰ کی تابعداری کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت فرمائے گا، اور جس سے اللہ محبت فرمائے گا، اللہ کی محبت کا یہ معیار ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا محبت تجھ سے کریں، تابعداری مصطفیٰ کی کریں، محبت تجھ سے کریں، تابعداری مصطفیٰ کی کریں۔ اللہ جب محبت تجھ سے کر رہے ہیں تو تابعداری بھی تیری ہی ہونی چاہیے۔ اللہ جب ہم بندے تیرے ہیں، جب ہم سجدہ تیرے آگے کرتے ہیں، جب ہم سر تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، تو مولا یہاں پر تو یہ حکم ہوتا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی تابعداری کرو۔ اے اللہ یہاں پر فَاتَّبِعُونِی محبوب کی شرط کیوں لگا؟ بات سنیے گا کہ محبوب کی شرط کیوں لگا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وضو کر کے پاک صاف ہو کے نماز میں آ جاتے ہو، تم اللہ اکبر کہتے ہو، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہو، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہو، پھر تم رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، ایک رکعت مکمل، دوسری رکعت میں قیام قرات رکوع سجود مکمل کیا، اور تیسری رکعت میں پہنچ گئے، تیسری سے چوتھی میں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم چوتھی رکعت میں پہنچ جاتے ہو تو پھر یوں نہ سمجھنا کہ تم نے سجدہ کر لیا، تمہیں رب مل گیا۔ فرمایا نانا، جب تم 4 رکعتیں مکمل کر لیتے ہو، اس کے بعد میں خدا کا ایک آرڈر آتا ہے، ایک حکم آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے وضو کیا، تم پاک ہوئے، تم نے قیام کیا، تم نے قرات کی، تم نے رکوع سجود کیا، تم نے 4 رکعتیں مکمل کی، اور تم نے ایک سجدہ وہ بھی کیا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 4 رکعتیں پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اب آپ اللہ تک پہنچ گئے ہیں۔ عرش کے رب نے فرمایا کہ جب تم التحیات میں بیٹھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری تشہد پڑھتے ہو، فرمایا اگر تم تشہد کو پڑھ لو، قیام بھی کر لو، رکوع بھی کر لو، سجدہ بھی کر لو، اور اللہ کا قانون سن لو، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر تم مصطفیٰ پر سلام نہیں بھیجو گے وہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نماز کے سلام کے بعد میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگو گے وہ دعا نہیں قبول ہوگی۔ اللہ یہ کیسا قانون ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پسند کر کے انتخاب کر کے اپنے گھر میں بلایا، تمہیں نماز میں کھڑا کیا، اب نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر تم نے میرے مصطفیٰ پر محبت سے درود پڑھنا ہے، درود مصطفیٰ پہ پڑھو گے اور میرے مصطفیٰ تمہیں بارگاہ خدا میں پہنچا، خدا میں پہنچا، خدا میں پہنچا، خدا میں پہنچا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا کہ جب تم نماز خدا کی پڑھو گے آخری رکعت میں پہنچ جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کر آخری رکعت میں پہنچنے کے باوجود بھی تم نے یوں کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا تم نبی پر سلام بھیجو گے، عرش کا رب تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام۔ علماء نے فرمایا کہ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے پھر ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اب آئیے ذرا میں آپ کو قرآن شریف سے ہٹ کر احادیث سے کچھ قیمتی موتی دینا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بخاری شریف،
کیا نام ہے بھائی؟ جن کو بخار ہے وہ نہ بولے، جو بخار سے پاک ہے بولے کتاب کا نام کیا ہے؟ بخار شریف۔ ابھی میں آپ کو حوالوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے مزاج کو بھی میں نے پڑھ لیا۔ ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرا مزاج پڑھ، پھر میں آپ کے مزاج پر چلتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بھیا بخاری شریف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 7۔ دوسری کتاب کا نام ہے مسلم شریف، جلد 1، صفحہ نمبر 55۔ ایک کتاب کا نام ہے نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور جامع صغیر، کنز الامال، جلد 3، صفحہ نمبر 31 اور 32۔ جامع صغیر جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 299 اور اسی طرح جامع کبیر جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 399۔ اب آئیے ذرا میرے مصطفیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کس انداز میں کی، وہ ذرا تفسیر سنیے کہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا کیا معنی ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس اللہ جل شانہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بڑھ کر، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں نہیں سمائے گا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو پائے گا۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ خالی اللہ کی محبت کرنے کا کچھ نہیں بنے گا۔ امام زرقانی نے، امام مشکلہ، امام قسطلانی نے تفسیر قرطبی جلد 5 کے اندر، شفا شریف جلد نمبر 119 کے اندر موجود ہے۔ ان تمام علماء محدثین اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ نعرہ لگا کہ جی میں تو اللہ تک پہنچ گیا، مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، ان علماء نے لکھا فرمایا کہ خدا اور مصطفیٰ میں سے اگر کوئی ایک کو مانے ایک کو نہ مانے وہ پکا منکر ہے، اگر مصطفیٰ کو مانے خدا کو نہ مانے وہ پکا منکر ہے، اگر خدا کو مانے مصطفیٰ کو نہ مانے وہ بھی منکر ہے۔ یا رسول اللہ، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم خدا کو مانتے ہو، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہو، پھر فرمایا آقا مصطفیٰ کی باتیں سنو۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب اخیہ، جو بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں خدا کو مان گیا، مصطفیٰ کو مان گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی پا گیا، جو کامیابی پا گیا وہ جنت میں اعلیٰ مقام پا گیا۔ فضل رب پڑھیے زبانوں کے تالے کھولیے۔ فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا بہت ضروری ہے۔ اب محبت کی کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں، آپ ذرا توجہ فرمائیے، محبت کی کچھ وجوہات، کچھ باتیں، کچھ معاملات ہوا کرتے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں
تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے کچھ احسانات ہم پر ہوا کرتے ہیں. اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا محسن ہو، کسی کے ہمارے اوپر احسانات ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، مودت سے پیش آتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ میں نے اس پر احسان کیا اور اس نے احسان کا بدلہ مجھے محبت کی صورت میں عطا کیا. محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب کسی پر کوئی احسانات ہوا کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ محبت کی صورت میں دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے محسن کو پتہ چلے کہ میں نے احسان کیا اور اس احسان کا بدلہ مجھے محبت کی صورت میں ملا. تو سب اگر احسان کی بدولت کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. اگر احسان کی وجہ سے کسی سے پیار کرنا ہے، کسی سے عشق کرنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، تو آؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کریں. جس مصطفیٰ نے اس دنیا میں آتے ہی ہم پر احسان عظیم کر امام زرقانی، ابن عساکر، امام قسطلانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے. علامہ بدر الدین عینی نے بھی یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محسن سے محبت کرنی ہے تو تمہارا سب سے بڑا محسن تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ. سب سے بڑا محسن ہمارا نبی ہے. اگر احسان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر آؤ در مصطفیٰ، کیونکہ میرا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلا احسان آپ نے اپنے امت پہ کیا. علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، ذرا توجہ فرمائیے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان توجہ فرمائیے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے، امام زرقانی نے بھی لکھا، امام قسطلانی نے بھی لکھا، امام علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا، شرح شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب آپ اس کائنات میں آئے ہیں، آپ نے دنیا کے اندر آتے ہی سب سے پہلا کیا کام کیا؟ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور پھر آپ نے اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا. جب اللہ کریم نے دیکھا کہ محبوب کا سر جھکا ہوا ہے، اب اللہ جل شانہ نے فرمایا اے پیارے محبوبہ آپ اپنے سر انور کو اٹھا دیجئے. میرے آقا کے سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے. اب جبریل امین آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. اللہ فرماتا محبوبہ کیا مانگتے ہو؟ آپ میرے کریم آقا نے اپنے اولاد کی دعا نہیں مانگی، میرے آقا نے اولاد کے لیے نہیں مانگا، میرے آقا نے آل نہیں مانگی، میرے آقا نے محل نہیں مانگا، میرے آقا نے دولت نہیں مانگی. اگر کملی والے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں آتے سر جھکا کے کچھ مانگا ہے تو امام زرقانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا. پیارے کریم آقا جب کائنات میں آئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے اللہ جو میری امت میں سے نیکوکار ہیں وہ میرے بدکار تیرے ہیں. آپ میرے آقا نے عرض کی اے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا اے اللہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو بدکار ہیں وہ تیرے ہیں. میرے کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ معاملہ یہاں پر الٹ گیا ہے. اے میرے اللہ جو نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، جو بدکار ہیں وہ مصطفیٰ کے ہیں. اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب آپ سن لیجئے، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، میں نے آپ کو خزانے عطا فرمائے. اے پیارے محبوب آپ اپنے سر انور کو اٹھا دیجئے. اے پیارے محبوب میں آپ کی امت کو ایک خاص فضیلت دینے لگا ہوں. میرے آقا نے عرض کیا اے اللہ وہ کیا فضیلت ہے؟ عرش کے رب نے فرمایا اے کملی والے نبی جو بھی بندہ آپ کا کلمہ پڑھے گا میں عرش کا رب سے سیدھا جنت میں
فی الفردوس یہ اگر کسی سے احسان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو صرف مصطفیٰ سے محبت کیجیے. اگر احسان کی بدولت محبت کی جاتی ہے یا محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے محبت کریں. میرے مصطفیٰ نے اتنے احسانات کیے کہ آنکھ بعد میں کھولی ربی حبلی امتی کی صدا پہلے رکھا. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک اور احسان جب اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب آپ کی امت میں نے آپ کے حوالے کی ہے, آپ جس کے بارے میں شفاعت کریں گے, محبوب آپ کے دعا والے ہاتھ اٹھ کر نیچے نہیں ہے, یہ میں عرض کا پہلے علامہ بدر العینی امام قسطلانی نے ایک اور بات لکھی جو کہ بڑی عظیم بات ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہ نے فرمایا محبوب عطا کیا. اس کے بعد بھی فرمایا کہ نوکیلے پتھر ہوا کرتے تھے, پتھر ہوا کرتے تھے نوکوں والے, حضور ان پتھروں پر سجدہ ہو جاتے تھے. حضور جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا مانگتے تھے. وہ دعا کیا تھی علماء نے جو نقل کی ہے وہ بات سنی. اللہ نے میرا نبی پاک علیہ السلام میرے آقا امام الانبیاء والرسول زندہ نبی مختار نبی احمد نبی محمد مصطفیٰ نبی آپ علیہ السلام کا یہ عالم ہے. آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ نوکیلے پتھروں پر آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے, آپ نے سجدہ کیا. یہ پتھر وہ پتھر جو نوکیلے پتھر ہوا کرتے تھے, اللہ اکبر, میرے آقا کی پیشانی مبارک پتھروں پر لگتی تھی. وہ پتھر نہیں رہتے تھے, وہ نرم ملائم بن جایا کرتے تھے. حضور سجدے میں جا کر اللہ کی طریق بیان کرتے اور وہ پتھر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے. ارے ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا, ہم ہیں مصطفیٰ. تو بولیے مصطفیٰ نے تو ہمیں اپنا بنا لیا ہے, اور ہم بھی اپنی زبان سے کہیں نا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا احسان ہے. آقا ہم تو جہنم کے کنارے میں پہنچ گئے تھے, آقا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا, آپ نے ہمیں جہنم سے نکالا, ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اور پھر ہمیں جنت کے والے عمل بتائے. میرے غریب آقا نے فرمایا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو آؤ, بڑے مصطفیٰ سے محبت کرنا تمہارا کام ہے, جنت عطا کرنا آپ سے رب کعبہ کا کام ہے. اس لیے میرے آقا کے اتنے احسانات ہیں, اس قدر احسانات ہیں کہ صحابی آیا عرض کرتے آقا قیامت کب قائم ہوگی. حضور فرمایا کتنی تیاری ہے, کہتے ہیں بھروسہ نمازوں پر نہیں ہے, روزوں پر نہیں ہے, زکات پر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ میں کس چیز پر بھروسہ ہے, عرض کرتے آقا اگر مجھے کسی چیز پر بھروسہ ہے وہ صرف عشق مصطفیٰ ہے. آقا نے فرمایا عشق مصطفیٰ کو عام نہیں سمجھنا, جو مصطفیٰ کا نام لگائے گا جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں. آپ تو کہہ دیجئے نا, یا مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ یہ میرے ہیں, میرے حوالے کر, ربی حبلی امتی امتی امتی. مولا میں دوسرے انبیاء کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہگار ہیں وہ تیرے حوالے, بلکہ میں یوں کہوں گا اللہ نیکوکار ہے تیرے حوالے, گناہگار ہے مصطفیٰ کے حوالے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے نبی علیہ السلام سے وفادار جو وفادار ہے ہم نے اپنے دوبارہ نہیں کہا جو وفادار ہے مل کر یہ بھی نعرہ لگائیں, ارے ہم مصطفیٰ سید الولا
رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تو پوچھو یا بتاؤ کتنی تیاری ہے. آج اپنے آقا بھروسہ نماز پڑھنی ہے, روزہ پڑھنی ہے, زکات کرنی ہے, حج پڑھنی ہے. آج کوئی بندہ نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی میں اللہ تک پہنچ گیا, کوئی بندہ روزہ رکھ کے کہتا ہے کہ جی میں اللہ تک پہنچ گیا. ہم مصطفیٰ کی کوئی حاجت نہیں. اور بدبختی تیری بھول ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ اللہ کا یار ہے, جو مصطفیٰ کا یار ہے وہ جنت کا سردار ہے. وہ صحابی عرض کرتا ہے احب اللہ رسول, یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, اگر کوئی طاقت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی عرض کرتے ہیں لیکن احب اللہ رسول. اچھا حضور نے فرمایا پکی بات ہے محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے آقا کرتا ہوں. اب حضور نے فرمایا سنو, اور ذرا بخاری شریف, ابن ماجہ شریف, ترمذی شریف, جامع صغیر, جامع کبیر, علامہ العینی نے لکھا. اتنے حوالوں سے عرض کر رہا ہوں, کسی کو کوئی اعتراض ہو آئے میں حوالہ دوں گا. حضور نے فرمایا اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ المرء مع من احب. میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا او صحابی اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے, مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے, پھر سنتا جا جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ سیدھا جنت میں جائے گا. ارے ہم ہیں مصطفیٰ والے, سید الورا والے, چھیڑے گا ہمیں دنیا المرء مع من احب. جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ جائے گا, جو اللہ سے محبت کرے گا مصطفیٰ سے بھی محبت کرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. میرے کریم آقا نے بات ختم کر دی. اب محبت والے نے یہ لکھا اللہ نے اعلان کیا, وہ اعلان کیا ہے خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو, بس آئیں آپ کے در پر جتنے ہیں خطا والے, بس آئیں آپ کے در پر. جو مصطفیٰ کے در پہ آیا ہے وہ میرے سر کر پڑے. خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو, اور بس آئیں آپ کے در پر جتنے ہیں خطا والے. ارے بابا ہم تو مصطفیٰ والے, سید الورا والے, ہمیں مصطفیٰ والے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلمہ پڑھنے والے توجہ فرمائیے. میرے کریم آقا کے جتنے احسانات ہیں, اگر احسانات کی بنا پر کسی سے محبت کرتے ہو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو, آؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. آؤ دنیا کو چھوڑو, دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا آگے جائے گی. تمہیں واسطہ ہے مصطفیٰ کا, اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو جگہ دیجئے. دنیا یہ تمہاری, یہ دنیا تمہارے خادم بن جائے گی, تمہارے نوکر بن جائے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کرو, آج شرع پوری دنیا کو تمہارا خادم بنا دے گا. فرمایا تم اگر وجہ نہ بتائیے کہ بابا ہم کس کے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے بڑے احسانات ہیں. اور بھائی اگر احسانات کو دیکھنا ہے آؤ میرے مصطفیٰ کے احسانات دیکھو, آؤ میرے نبی کے احسانات دیکھو. حضور کے سامنے قرآن پڑھا گیا, صحابی نے قرآن پڑھا, کہتے ہیں لا تعلوا فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہفتے والے دن عبادت نہیں کی, اس نے مچھلی کا شکار کیا. فقلنا لهم, ہم نے کہا کہ اوے تو نے نافرمانی کی ہے, كونوا قردة خاسئين, تو بندر تو
ضمیر بن گیا، اس کی شکل بدل گئی، میری قریب آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے پھٹ جاتی ہے، دامن آنسوں سے گیلا ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل فرمایا ایک یار ہے، اس کے چہرے سے اس کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی برسات ہے، جا رہا اللہ نے فرمایا ایک یار ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے۔ ذرا جا پوچھ کرا کیا وجہ ہے؟ سنیے گانا کہ احسان آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج کہتے جی رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج کہتے جی رب جلیل، فرمایا آج میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آج میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مصطفیٰ مغموم ہو گئے ہیں۔ جبریل میرے محبوب سے پوچھ کرا کہ وجہ کیا بن گئی ہے، معاملہ کیا بن گیا ہے؟ آپ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے جبریل میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دے کہ اے اللہ میں نے تیرے عدالت دیکھی ہے، میں نے تیرے فیصلے دیکھے ہیں، میں نے تیرے احکامات دیکھے ہیں، میں نے تیرے ارشادات دیکھے ہیں، اے اللہ اگر بنی اسرائیل کے کسی گناہگار نے ایک دن تیری بات نہیں مانی، ایک دن ہفتہ قدر عبادت نہیں کی، اے میرے اللہ تو نے ان کو بندر بنا دیا، اے اللہ میرے رونے کے ایک مقصد ایک ہی وجہ ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے تو ایک دن تیری نافرمانی کی تھی، ان کی شکلیں بدل گئی تھی، اے اللہ میرے گناہگار امت کا کیا بنے گا، میری سیاسہ امت کا کیا بنے گا، میری غریب امت کا کیا بنے گا، میری بیچاری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، کہ وہ گناہگار ہوں گے، ان کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی، ان کے پاس اعمال زیادہ نہیں ہوں گے۔ آج کے رب نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے مصطفیٰ کی امت جانے اور عرش کا رب جانے، اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، مانا کہ آپ کی امت گناہگار ہے، بدکردار ہے، سیاہکار ہے، عرش کے رب نے اعلان فرمایا اے محبوبہ میں آپ کی امت کی بدکاری کو نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنے محمد کی یاری کو دیکھوں گا، اے ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا والے، آج تو نعرہ لگا دیجئے، اب تو نعرہ لگا دیجئے، ہم دنیا والے